میرے نہایت واجب الکرام دوستوں بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آج کا دن 28 صفر المصفر کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے۔ آستانہ عالیہ گولڈا شریف جناب پیر سید معین الحق شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں، آپ ہیں رخش شمس و قمر یا حسن۔ تھوڑی سی توجہ، آپ ہیں رخش شمس و قمر یا حسن، آپ رحمت کی روشن سحر یا حسن، ہیں سوالی تیرے در کے سب اتقیاء۔ بہت بڑا شاعر ہے۔ ہیں سوالی تیرے در کے سب اتقیاء، آپ ولیوں کے ہیں تاجور یا حسن، آپ ولیوں کہ ہیں تاجور یا حسن، آپ کے در سے سلطان خیرات لے، اے جہاں کے سخی نامور یا حسن۔ میں کہیں اور جاؤں یہ ممکن نہیں، میں کہیں اور جاؤں یہ ممکن نہیں، آستاں آپ کا چھوڑ کر یا حسن۔ بس توجہ مجھے آپ کی چاہیے، بس توجہ مجھے آپ کی چاہیے، ایک چشم کرم ہو ادھر یا حسن، ایک چشم کرم ہو ادھر یا حسن، مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجئے، مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجئے، ہے تمنا یہی مختصر یا حسن، ملتمس ہے معین آپ سے ہر گھڑی، ملتمس ہے معین آپ سے ہر گھڑی، ایک نظر یا حسن، 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 ایک نظر یا حسن۔ حمد و صلات کے بعد یہ جو آپ نے کلمات طیبات امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں سماعت کیے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اکثر آپ کو سکول اور کالج یا پھر ہمارے افواج کے جو بڑی بڑی یونٹیں ہیں وہاں یہ آیت مبارکہ پڑھی بھی جاتی ہے، وہاں دیواروں پر لکھی ہوئی بھی ہے۔ میں شارٹ سا اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نہیں سمجھ آئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو جو حبل اللہ ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، بررسی پکڑو، ایک جماعت کے ساتھ رہو۔ اللہ کی رسی، تو جب رسی کا ذکر آپ کی زبان اردو میں کیا گیا، حبل اللہ، اللہ کی رسی،
جب بندہ کہتا ہے نا اللہ کا بندہ، تو اس وقت ایک حلیہ سامنے آتا ہے. جس طرح ہم سارے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی شکل صورت محمدی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، کان ہیں، پاؤں ہیں، ایک پورا خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے. یہاں فرمایا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو جب رسی کا ذکر آیا تو رسی کا تصور بھی آیا کہ ہمارے ہاں سوتر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں رسیاں، رسے بھی ہوتے ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی بھی رسیاں ہوتی ہیں، اور مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی رسیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ذہن میں اب رسی تو آ گئی ہے، لیکن اللہ کی رسی یہاں مراد کیا ہے؟ ہم نے تو بس یہی سن رکھا تھا علماء سے یا مولویوں سے، علماء میں نہیں کہتا، عام 2 نمبر لوگوں سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی واسطہ ہے نہ وسیلہ ہے، بس ڈائریکٹ اس کو مانو. وہ کہہ رہے ہیں میری رسی پکڑو، اور یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ مانو. اب یہ جو درمیان میں رسی آئی ہے نا، یہ کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے یہ رسی؟ یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ اس رسی سے مراد کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو سوتر کی بنی ہوتی ہے کوئی رسی، جس سے ہم بڑے بڑے جانوروں کو جکڑ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں. ان کو ذبح کرنے کے وقت بھی ہمیں رسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بڑی بڑی بھاری چیزوں کو باندھنے کے لیے گاڑی کے اوپر بھی ہمیں رسی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے ہم بڑے بڑے کام لیتے ہیں اس رسی سے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کی بارگاہ میں فرقے نہ بناؤ، نہ فرقوں کے اندر بٹ جاؤ. بس میری رسی کو پکڑ لو. یا اللہ تیری رسی کیا ہے؟ کسی نے کہا رسی سے مراد دین ہے، کسی نے کہا رسی سے مراد قرآن ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. لیکن یہ مسئلہ ان حضرات کی بارگاہ میں پہنچا جو قرآن کے وارث ہیں اور جن کے سامنے اللہ کی یہ لارحم کتاب نازل ہوئی ہے، اور وہ کرانہ اہل بیت ہے، جن کے پاس یہ قرآن والا عقدہ جو آپ کا کھل نہیں رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا. میں تقریر شارٹ کر کے اب اس بات پہ پہنچ گیا ہوں. ان میں بہت بڑی ہستی ہیں جن کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں، اور امام حسین کے پڑپوتے ہیں. اور یہ وہ ہستی ہے جن کے شاگردوں میں پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. یہ اتنا بڑا جنا ہے. ان کی بارگاہ میں سوال پہنچا، حضور اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میری رسی کو پکڑو. فرمایا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد ہم آل بیت رسول ہیں. رسی سے مراد کیا ہے؟ آل بیت. یہ بس اب آپ نے یاد کر لیں، وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے نا، وہ آل بیت کی رسی ہے، وہ آل بیت رسول ہیں. ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، ان کا دامن تھامنا ہے، پھر تمہیں منزل مقصود مل جائے گی. اور اسی بات کو احمد یار نعیمی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ کنویں سے اگر پانی نکالنا پڑے نا، وہاں ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ڈول پھر ڈریک آپ نہیں ڈال سکتے، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اور بولے نا، اس کے ذریعے سے آپ پانی کھینچتے ہیں. فرمایا اسی طرح کٹھن ترین منازل کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر اور قبر کی اس وادی کے اندر جہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، وہاں اس کٹھن ترین جو آپ کا رستہ ہے اس سے نکلنا چاہتے ہو، پھر محشر کے دن بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا کٹھن ترین مراحل کے اندر جو چیز کام آئے اسے اللہ کی رسی کہتے ہیں. پوچھا گیا اس سے
سے کیا مراد ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی جو ہے حضرت احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ، یہ بریلویوں کے بہت بڑے پیر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا اس رسی سے مراد یا تو رسول اللہ ہے یا رسول اللہ کی اولاد پاک ہے۔ اسی لیے تو رومی کشمیر کو جب رسی کی سمجھ آئی، رومی کشمیر گھڑی کے اندر بول اٹھے، رسی جب سمجھ آئی تو کہنے لگے آلی اولادی تیری دامنگتا، اور میں کنگال زیانی، آل اولاد تیری دامنگتا، میں کنگال زیانی، پوکھری محمد تائی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ جسے رسی کی سمجھ آئی، جسے تو رسی سے مراد آل بیت رسول ہے، اور اسی رسی کا ایک پیشوا ہے۔ اگر گنتی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ پنجتن پاک میں سے چوتھا پھول ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے، نام ان کا امام حسن علیہ السلام ہے۔ آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، رسی کا ذکر کرتے ہوئے ہم آگے امام حسن پاک کے پاس۔ اب درود شریف آپ پڑھیں گے، سناؤں گا میں، لیکن درود پڑھتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی، درود محبت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹی کے قرآن کہتا ہے امام حسن نبی علیہ السلام کی بیٹی کے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہم انہیں ابن رسول کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے رسول تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ تو وہاں جو بیٹے بنے ہیں نا رسول اللہ کے، وہ امام حسن اور حسین ہیں۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم نے آج کیونکہ صرف تھوڑا سا پڑھنا ہے، درود پاک آپ پڑھ لیں بھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت با شہادت 15 رمضان المبارک، نصف رمضان کو مدینہ پاک کے اندر ہوئی آپ کی ولادت حضرت امام حسن کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن 2 مائیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہیں آپ نے فرمایا میری بیٹی کے گھر کے اندر آج ایک شہزادے کی آمد ہے، امام حسن علیہ السلام کی، آپ وہاں جائیں، جب بندہ پیدا ہو جائے اس کے دائیں اور بائیں کان، دائیں میں اذان بائیں میں تکبیر پڑھنی ہے، میرے آنے تک اس کے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ یہ حضور نے وصیت فرمائی ان 2 مائیوں میں، ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے حکم کے مطابق اسی طرح کیا گیا۔ حضور جب تشریف لے کے گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی۔ یہ نبوت کی زبان ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے،
مبارک ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالی گئی، اور پھر آپ نے کٹی کے طور پر اپنے نانا جان کے اس لعاب دہن کو چوسا۔ یہ وہی اثر تھا آپ کی زبان میں اور جسم مبارک میں کہ قاتل کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے قاتل کا نام نہ لیا، گالی کا جواب کبھی نہ دیا۔ امام حسن اتنے علیم مزاج تھے، اور امام حسن جیسا صابر کون ہوگا اس دنیا میں کہ جمعے کی نماز میں ان پر، ان کے والد محترم پر، ان کی والدہ پر، ان کے خاندان پر مروان خبیث لعنت بھیجتا تھا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر سنتے تھے، پتہ ایسے لگتا تھا کہ حسن نے سنا نہیں ہے، کبھی بھی اٹھ کے جواب نہ دیا۔ یہ آپ کے صبر کا علم ہے کہ وہ جو صبر و رضا ہے وہ بھی اس گھر پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے وجود میں سب سے پہلے ڈالا۔ آپ کا مشہور نام جو حضور نے رکھا ہے، جو جنت کے ستونوں میں سے ایک نام ہے، آفاقی نام ہے، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ آپ نے اس بچے کا نام رکھا حسن۔ آج اس وقت بھی 1400 یا 1450 یا 1500 سال ہو گئے اس نام کو، آج اس وقت بھی دبئی کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر کسی کے پاسپورٹ کے اوپر علی حسن حسین لکھا ہو تو اسے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج اس وقت بھی، آج اس وقت بھی۔ کل بھی ایک لڑکا ہمارے محلے کا واپس آیا، اس کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہوا ہے۔ آج 15 صدیاں گزر گئی، آج بھی یزید کی مانوی اولاد ان ناموں سے چڑھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ نام اتنے رکھو نا کہ ہر طرف یا آواز آئے حسن کی یا حسین کی، پھر یا حسن یا حسین، بولو بولو، مرو نہیں، دل کی دھڑکن دل کا، یہ وظیفہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ان ناموں کو زبان سے ادا کرنے سے کچھ ملتا ہے، اور نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوستو، حضور نے کہا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی نے کہا نام عرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے حکم ہے اس کا نام حسن رکھوں۔ اس کا نام، آپ کی مشہور کنیت ابو محمد ہے، آپ کے مشہور القاب تقی، سنیں، تقی، زکی، سید۔ اس وقت کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں سید ہیں، آئے چلے گئے، آئیں گے، آتے رہیں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آتی جب تک ایک سید بھی دنیا میں اگر باقی ہے۔ حضور کی حدیث ہے جب تک میری اولاد سے کوئی بندہ ہے تو قیامت ہے نہیں آئے گی، مہدی آئیں گے پھر کچھ ہوگا، وہ بھی سید ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو بعد حضور کے بیٹے ہیں جن کو سب سے پہلے کہا گیا یہ سید ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ثاقب بھائی ادھر آ جائیں، کیونکہ آپ کی مرضی کے مطابق میں چل رہا ہوں نا آج۔ ادھر ادھر آئے میرے پاس، یہ ثاقب بھائی ہیں کہ ہمارے محمد والے محمد سے پیار کرتے ہیں۔ ادھر بیٹھ، جگہ دے بیٹا، جگہ دے، مہمان ہیں ہمارے، پیر بھائی بھی ہیں۔ ثاقب بھائی ہم امام حسن علیہ السلام کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مشہور القاب جو ہیں ان میں ایک ہے تقی، ایک ہے زکی۔ حضور کی اولاد میں سب سے پہلے جس کو سید کہا گیا وہ حسن ہے۔ وہ کون ہے؟
حدیث سے ثابت ہے، حضور نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ قرآن کے اندر بھی سید کا لفظ ہے، میں آگے جا کر پیش کرتا ہوں۔ سید، ایک نئی باتیں کو آپ سنا رہا ہوں۔ سید اور ایک آپ کا لقب ہے مجتبی، حسن مجتبی، یہ نام رکھا کریں مجتبی۔ اور ایک آپ کا صرف لقب نہیں، اصل بات یہ ہے آپ شبیہ رسول ہیں۔ حضور کے بعد اگر حضور کا دیدار، حضور کے بعد اگر حضور کا دیدار کسی ہستی سے ہوا اسے حسن کہتے ہیں، کیونکہ سر کے بالوں سے لے کے سینے تک آپ مشابہ نانہ جان ہیں، اور سینے سے پاؤں تک حسین اپنے نانے جان کے مشابہ ہیں۔ احمد رضا نے یہاں ایک اشعار کہے، آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے۔ اور ایک آپ کا مشہور لقب ہے ولی، عورتیں جڑی کھڑی ولی بڑی ہے نا، تے جتوں ولی بڑے جنہوں نے قدمانی خاک سرما بڑھایا جنا، یہ صرف ولی نہیں ہے، ولی گھر ہے، ولی گھر مطلب ہوتا ہے ولی بنانے والے، یہ صرف مولوی نہیں ہے، مولوی گھر، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ولی لقب ہے۔ اور ایک آپ کا لقب ہے صبت رسول، جواد، کریم، زاہد۔ آپ کے والد محترم کا نام بار بار ہم بتاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ حسن کے والد کا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام لینا بڑا ضروری ہے تاکہ بچوں کو نام آ جائے۔ امام حسن کے دادا جان کا نام ہے نکاح خانے رسول جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے دادا جان ہیں۔ آپ کی دادی جان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی دادی اتنی باکرامت تھی، اتنی کی شان ہے، جن کی قبر میں رسول اللہ ان کے لیٹنے سے پہلے لیٹے ہیں، اس کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ لیکن ملاؤں کو نہ ابو طالب کا ایمان ملا ہے نہ فاطمہ بنت اسد کا ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خود حلالی نہیں ہے، حلالی ہوتے تو انہیں یہ کچھ مل جاتا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی دادی کا نام ہے۔ امام حسن کی جو والدہ پاک ہے نا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا سب سے اعلیٰ ترین عورتوں میں سے کون سی عورت ہے؟ کسی نے کہا خدیجہ، کسی نے کہا آسیہ، کسی نے کہا مریم، ساروں نے نام لیے۔ فرمایا وہ اپنے اپنے وقت میں سب سے افضل ہیں، میں سب سے افضل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ پھر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن حسین کی ماں میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام امام حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ پاک، امام حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ پاک، اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی، جن کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، وہ فاطمہ پاک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق، امام مالک کے فتوے کے مطابق اور تمام
کے مطابق اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی اور سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ پاک ہے. یہ پتروں سنسونا تو تھوڑے ایمان صدیاں تک سلامت رہ سکتے اے ویڈیو سنسونا تے تساں اے کوئی بھی کارجی نسبی تھوڑا ایمان جڑا نا نہیں لوٹ سکنا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آج کل بہت نکلے ہوئے نا ڈڈو، اے موسمی ڈڈو، یہ ساون کے مہینے میں نکلتے رہتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ پھر ان کے اوپر سپرے کرنے کے لیے حضور اپنے غلاموں کو بھیجتے رہتے ہیں. آئے نا پھر اسی پتر بڑھا کے رکھنے ہیں. حسن حسن ہے دل کی دھڑکن دل دا چین. ہاں جی اس طرح. کربلا جانا چاہتے ہو؟ جڑا جانا چاہنا ہاتھ کھڑا کر. کربلا. اور سنو میں دعا دیوں لگا، یا اللہ حسن نے صدقے ہے نا کربلا کا سفر کرا. کیوں نہیں ہونا؟ نکے نکے پیرہ نے واسطے دیو تے کام ہو میں نے لوگ پیرہ نہ پیر ہے جی. جس نے پتر نہ نام غوث پاک ہے او حسن. جس نے بڑے پترے نہ نام دادا علی اجمیری ہے او حسن. او اسلام آباد جس نے ایک پتر لیتے ہیں نام میر علی شاہ ہے. اور جس نے پترہ نے ویچ ایک نام آ رہا ہے امام بری سرکار ہے. اے حسن نے پترہ نے نام ہے. حسن بہت بڑی شہر ہے. تو ساں ملا نہیں دستن دے میں کیا کرا. اس واسطے نعرہ مارنے رہ کرو دل دی دھڑکن دل دا چین. ان طبیعت کو سیٹ ہوئی. میں عرض کر رہے ہیں اے جڑا مشہور لقب ہے نا آپ نا سید، اس سب تو پہلے حضور نے اولاد جس شخصیت کو ملا ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے. وہ امام حسن علیہ السلام ہے. آپ کا مشہور یہ لقب ہے. حضور علیہ السلام نے منبر کے ساتھ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک سے. ادھر امام حسن بیٹھے دوران خطبہ سنیں یہ حدیث. حضور نے امام حسن کی طرف اس طرح اشارہ کیا. اشارہ کر کے فرمایا اوے صحابہ میری طرف دیکھو. فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، ان ابنی ھذا سیدن. اے جڑا میرے پہلو وچ بیٹھے آ فاطمہ نا پتر اے میرا پتر سید ہے. ان ابنی ھذا سیدن، اے میرا پتر سید ہے. کہ وے اس سب تو پہلے آل رسول ہے جڑا تسی سید آکھنے ہو اے حضرت امام حسن نہ صدقہ نے. اے پٹنے پٹانے لے بھی سنو گل. اور پیٹی ماسٹرو اپنے باؤ کیوں پٹا کرو؟ اسنیاں کیوں پٹنے ہو؟ بہو پٹنے نے شوق میں اپنے پیو پٹو. اس زمانے ماؤں پٹو دادی پٹو. اے پٹنا اگر ایڈا ہی چنگا ہویا تو پھر اصلی سید بھی پٹو نانا. دو دیہڑے اندروں باہر نکلنے ہو سید بڑے ہونے. تسی سنو جڑا امام حسن دی اولاد ہے سید نہیں مننا اور سید ہے ہی نہیں. گولڈن شریف والا پیرہ نے خلاف کتابہ لکھیا جی نا اے پیٹی ماسٹر جڑے حضرت دادا صاحب نے بارے جنا کتابہ لکھی ہیں بھائی سید نہیں ہے. اس دی وجہ کہ ہے انہاں کتابہ نے وجنا رگڑا لایا سی. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جتنے مشکی مار اور چرسی. یہ سنو سب تو پہلے اگر کوئی سید ہویا تو کسی نے سید کیا گیا اور رسالت نی زبان جو جسل سید حضور نے فرمایا وہ امام حسن ہے. حضور نے کول بیٹھے حسن اس طرح تے حضور خطبہ پہ دینے آپ نے فرمایا ہے ان ابنی ھذا سیدن، اے جڑا میرا پتر اتنے بیٹھے آنا اے سید ہے. اے کہوے سید ہے. سید میں نا سردار کہ میں نا سردار. اور
اس نے مطلب نہیں جڑا جمعرات والے دیہڑے جمے تے وہ بھی سید ہے. پشاور والے پاسے بہت شان اے فلانا شاہ تے فلانا شاہ اے جو شاہ نہیں بن سکنے. پیو بھی سید ہوئے تے ماں بھی سید ہوئے. پھر ہویا سید تے شجرہ ہوئے پیو تو لے کے حسن تک ملنا ہوئے تے جڑا دس بھی سکے. کچھ سمجھ آ رہی ہیں گلاں؟ تے انہاں دی شان یہ ہے کہ احمد یار نے یہ پوچھا گیا سید کیوں؟ انہاں نے میں سید ہو نا جس تے درود پڑھا جاتا. اے ارشد بھائی تیرے راتی والے سوال کا جواب ہی جنہاں تے درود پڑھا جانا. بڑے بڑے اتقیاء اولیاء صلحاء بڑے بڑے جنے نمازاں پہ آکھنے اللہم صلی علی محمد والا اس آنے نو سید. جیسا نہیں سمجھ آئی ہوں کار جا کے پھر اپنے مقدران روے. میں نے بہت آسان طریقے نال سمجھایا سید کون ہونا جس تے پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی جس تے تو ساتھ پڑھا جانا تے تسی کیا کرنے ہو پڑھنے ہو نا. ابو بکر جس تے درود پڑھنے ہیں اس علی آپ نے پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی. درود کی بڑی فضیلت ہے. میں کہا پتر ہے فضیلت نہیں لے کر رہے تھے. شہادت ان کے گھر کی, امامت ان کے گھر کی, عدالت ان کے گھر کی, شفاعت ان کے گھر کی, رفاقت ان کے گھر کی, شجاعت ان کے گھر کی, سب کچھ ان کے گھر کا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو بخشوانا ہے عادت ان کے گھر کی. یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ ہمیں بخشوائیں. کہا کہ تم بس ہمارے گیت گاتے جاؤ ویسی تمہاری بخشش ہو جائے گی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد والا. کہا یہ گیت گاؤ. یا اللہ اس کا انعام کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ پڑھو 10 معاف کر دوں گا. اے نہیں کیا اس بڑے یا لکھے فرمایا جڑے مرضی تیرے کھاتے چون. اے بڑے بڑے باوے سنو جنہاں دی قبراں نیڑے لگیاں. انشاءاللہ جاسو تسی قبراں جلدی جاسو. ہاں کیوں کہ جاؤ نہ جی پیچھے نہ بھی کچھ جگہ شگہ ملے. اینا بڑے بڑے جانا یا جانا سارے جانا ہو ایرا میں نے پیار کرنا میں ہوں جانا سارے اللہ سارے کی آخرت جنتی فرمائے. سنو حضور فرمایا جمعہ نے جڑا نا جمعہ تیاڑے نے نام دسے حضور نے ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ حضور نے نام دسے. سرکار فرمایا ہر چیز ایک سردار ہونا. فرمایا ہفتے تے اتوار سوموار منگل جمعرات تک انہاں تیاڑے نے اگر کوئی سردار ہے تے اس آنے سید الایام. پیچھے سیدہ نے گال سننے پہ ہو سارے دنوں نے سردار نہ نام کی وے سید الایام. فرمایا اے دنوں نے سردار ہے. پھر اللہ نے اس دیاڑے اتنا پسند کیتا ہے تو سورت پڑھائی قرآن دی نہ رکھا جمعہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ. ہے نا قرآن سے حضور فرمایا اے یوم مشہود ہے. قیامت قیام جب ہوگی دن جمعے کا ہوگا. حساب کتاب ہوگا دن جمعے کا. قبریں کھلیں گی دن جمعے کا ہوگا. سب کے لیے وہاں سواریاں پیش کی جائیں گی. قبروں کے پاس سواریاں کھڑی ہوں گی راکٹ کھڑے ہوں گے. دن جمعے کا ہوگا. شفاعت کبریٰ کا صحرا حضور فرماتے ہیں میرے اوپر سجایا جائے گا دن جمعے کی شان بیان کرتے 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 آقا اس بات پہ پہنچے. فرمایا ابو دردہ جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ساتھ قربان ہو جان. کملی والے آکے حکم ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ جدو جمعے دا دن آئے میری بارگاہ دے اندر میری آل دی بارگاہ دے اندر کسرت نل درود پڑھیا کر. اور سردار کیوں کہ سردارہ نہ دن ہے دن سرداروں نے آپ کو بڑھایا.
تے اہلی سردارہ نہ دیتے سب تو بڑا کام حضور میں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھے کثرت کے ساتھ اس دن درود پڑھے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہم پڑھ رہے ہیں آپ بظاہر سمجھے لیکن آپ جب نہیں ہوں گے بظاہر پردہ کریں گے قبر مبارک میں چلے جائیں گے آپ کی قبر ہوگی روزہ ہوگا اس وقت ہم کیا کریں میلاد آ رہا ہے نا تحفہ دے رہا ہوں جب حضور قبر میں ہوں گے ابھی تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں درود پڑھیں جب آپ قبر میں ہوں گے مٹی آ جائے گی جسم کے ساتھ مٹی مل جائے گی ظاہر میں اس وقت اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میرا جسم ممبر کے ساتھ لگ رہا ہے آپ کارپیٹ کے اوپر بیٹھے ہو آپ کا جسم کارپیٹ کے ساتھ لگ رہا ہے تو جب آپ قبر میں ہوں گے جسم مٹی کے ساتھ لگے گا نا جب آپ کا جسم مٹی کے ساتھ مماثلت کرے ملے اس وقت کیا کریں حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت نہ پڑھنا کیونکہ اس وقت ہم نہ سنتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ نے اوپر مٹی کے ان تاکل ان اللہ تعالی حرم علی الارض اوپر مٹی کے حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء نبیوں کا جسم کھانا مٹی پر حرام ہے نبیوں کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی فنبی اللہ کے جو نبی ہیں اپنا نہیں کہا جمع کسی ہے سب جتنے نبی ہیں کئی یوں وہ زندہ ہیں یرزق قبروں میں رزق کھاتے ہیں میں جس طرح ہن سامنے پہ کہ میں زندہ تابندہ میں سمجھنا اسی طرح زندہ تابندہ سمجھ کے درود پڑھا کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ